سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب فخر دانا یعقوب والی کائنات سرور کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات. سبحان فرمایا سب سے پہلا لفظ فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اس لیے کہ جس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اپنے بندے خاص کو ہم اپنی نشانیاں اپنی برکتیں دکھانے کے لیے یہ سیر کرانے کے لیے لے گئے. اب اس آیت کریمہ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو کوئی بھی دعویٰ ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے. جب یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا نا تو رب نے سب سے پہلے اپنا نام ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود گیا میں خود سیر کرنے چلا گیا بلکہ وہ رب کہتا ہے میں اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے آسمانوں پر لے گیا. فرمایا اسرا بعبدہ میں اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے کچھ حصے میں کچھ لمحے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اس آیت مبارکہ کے اندر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے رب تعالی نے. حضرات محترم معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں کہ حدیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں. چھت کو جاگ کر کے اندر آئے کمرے میں دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب محبوب کو کس طرح جگاؤں. سبحان اللہ. جبرائیل نے دیکھا کہ محبوب کو اب کس طرح جگاؤں. اگر آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے اگر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو محبوب کے آرام میں خلل آتا ہے. امام الانبیاء کی ذات ہے نا. تو جبرائیل علیہ السلام اب سوچ رہے ہیں. اتنے میں رب تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی اور ڈال کر کہا اے جبرائیل یہ محبوب علیہ السلام میرا پیارا حبیب ہے. فرمایا جبرائیل یہاں بے ادبی نہیں کرنی. فرمایا جبرائیل قبل قدمیہ فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے دے میرا محبوب جاگ جائے. فرمایا یہاں آواز نہیں لگانا یہاں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو میرے کا ملائکہ کا سردار جبرائیل ہو کر محبوب کے قبل قدمیہ محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا. سرکار جاگ گئے. جب سرکار جاگے نا سرکار نے فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا. سبحان اللہ. فرمایا اے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا. جبرائیل کہتے یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. فرمایا اے پیارے آقا رب تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور رب تعالی نے مجھے بھیج کر آپ کو عرشوں پر بلایا ہے. آؤ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. رب تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. فرمایا اللہ تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. میں نے کہا یہاں ایک فرق میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے کلیم ایک ہے حبیب. کلیم موسیٰ کلیم اللہ ہیں. حبیب محمد رسول اللہ ہیں. کلیم تو وہ ہے جو کوہ طور پر جا کر کہے مالک ربی ارنی اے رب تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب آئے لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. مگر حبیب وہ ہے کہ حبیب اپنے بستر پر آرام فرما رہا
اور جبرائیل کو بھیج کر یہ کہتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. کلیم تو وہ ہے جو کہتا ہے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کہتا ہے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حبیب وہ ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جبرائیل کو رب بھیج کر اپنے پاس بلانے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے. جبرائیل کو بھیج کر عرشوں پر بلایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا. جگانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا. آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم شریف سے دھویا گیا. دھونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جنت سے براق لایا گیا. جب براق پہنچا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو براق کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ اس براق کی اس سواری کی جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. اس براق کی اس سواری کا یہ عالم تھا تیز رفتاری کا کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی, جہاں اس کا نگاہ آخری کونے تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے. حضور جب براق پر سوار ہوئے براق چلا سیدھا پہنچا مسجد اقصی بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ ہے, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کی. تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں ادا کی. نمازیں ادا کرنے کے بعد سرکار جب پہنچے نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر اپنا براق وہاں باندھا جہاں انبیاء کی سواریاں باندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. سرکار نے بھی اپنی سواری وہاں باندھی جہاں باقی انبیاء کی سواریاں باندھے ہوئے تھے. سواری باندھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں اندر تشریف لے گئے. دیکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے لیے پہلے کھڑے ہوئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء تمام رسول حضور کے انتظار کے لیے پہلے کھڑے ہوئے ہیں, پہلے حضور کا انتظار کر رہے ہیں. سرکار جب پہنچے نا اب مصلی امامت خالی ہے, مصلی پر کوئی نہیں آیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ پیارے آقا مصلی پر جلوہ گر ہوئے, مصلی پر آئیے اور جلوہ گر ہوئیے اور آ کر تمام انبیاء کو نماز پڑھائیے. کیونکہ اس رات نماز پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالیٰ تمام انبیاء پر حضور کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور رب یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے سارے رسولوں کو سارے انبیاء کو شان بخشی ہے مگر امام الانبیاء بن کے میں نبی اور جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ میرا پیارا حبیب محمد رسول اللہ. میں سارے انبیاء کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمدارد لیکن تو تنہا داری. فرمایا یا رسول اللہ سب رسولوں کو سب نبیوں کو میں نے بڑی شانیں بخشی ہیں مگر سب سے سردار جو امام الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائے. سرکار مصلی امامت پر جلوہ گر ہوئے. سرکار نے تمام انبیاء سے ملاقات بھی فرمائی اور تمام انبیاء کو نماز بھی پڑھائی اور امام الانبیاء بن گئے, تمام انبیاء کے سردار بنے. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف آپ نے سفر شروع کیا. پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, پھر چوتھے آسمان پر, یک کے بعد دیگر تمام آسمانوں پر آپ کی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ کو مرحبا کہا, خوش آمدید کہا. لیکن پتہ ہے جبرائیل اکیلے نہیں آئے تھے. سبحان اللہ. آج اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو کبھی بھی کوئی اکیلا دولہے کو لینے نہیں جاتا, اس کے ساتھ سارے باراتی بھی ہوتے ہیں, سارے خاندان والے بھی ہوتے ہیں, علاقے والے بھی ہوتے ہیں. مگر آج جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کو عرشوں پر لے کے جانے کے لیے آئے نا تو اکیلے نہیں آئے بلکہ 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. 70,000 فرشتے بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے اور حضور کو عرشوں پر لے گئے. آسمانوں پر سرکار کو لے کے جایا جا رہا ہے. پہلے آسمان پر بھی حضور کو مرحبا کی سجائیں ہیں, آج عرش بھی سجا دیا ہے, آسمانوں کو بھی سجا دیا ہے, فرشوں کو بھی سجا دیا ہے. پتہ چلا کیوں سجایا ہے تو کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ آج امام الانبیاء آسمانوں پر جلوہ گر ہونے والے ہیں. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانے والے ہیں, اس نے تمام آسمانوں کو سجا دیا ہے. تمام آسمانوں پہ حضور کے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر گئے ہیں,
نبی من کر مٹی ہو گئے، معاذ اللہ، نبی ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، پہلے آسمان پر بھی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، دوسرے آسمان پر بھی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، تیسرے آسمان پر بھی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، بیت المقدس میں بھی حضور کی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ میں نے کہا سارے نبی، سارے رسول یکے بعد دیگر تمام، کوئی پہلے آسمان پر موجود ہے، کوئی دوسرے آسمان پر موجود ہے، کوئی تیسرے آسمان پر موجود ہے، کوئی بیت المقدس میں موجود ہے۔ میں نے کہا سارے نبی اگر زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تمام نبی، تمام رسول، کوئی پہلے آسمان پر کھڑا ہوا ہے، استقبال کر رہا ہے، کوئی دوسرے آسمان پر، کوئی تیسرے آسمان پر۔ جب باقی انبیاء زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی کیا عالم ہوگا؟ تو بدرجہ اولا امام الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ سرکار علیہ السلام جب آپ آسمانوں سے اوپر گئے اور عرش معلیٰ تک گئے اور اس کے بعد آپ بیت المعمور میں گئے، جس طرح ہمارا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام بیت المعمور فرشتوں کا ایک قبلہ ہے، فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جو بالکل جس طرح ہمارا بیت اللہ شریف ہے نا، بالکل اس کی سمت میں اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام وہاں بھی گئے اور فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی، فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے نا، اب جبرائیل علیہ السلام شروع سے لے کر آخر تک ساتھ ہیں، ہاں بیت المقدس میں بھی ساتھ ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ہر جگہ ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے نا تو سرکار نے فرمایا جبرائیل آگے بھی چلو نا۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرا پر جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، آگے میں نہیں جا سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور سے افضل ہے۔ میں نے کہا یہاں دیکھو جہاں جبرائیل رک گئے محمد عربی کا کرتا بھی صحیح سلامت جا رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر حضور آگے چلے گئے، جبرائیل رک گئے، کہا یا رسول اللہ اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا جہاں نور رک گیا وہاں امام الانبیاء کا کرتا بھی صحیح سلامت جا رہا ہے۔ ہاں تیرے در کا درباں جبریل اعظم اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لامکا کی گلی ہے۔ میں کیوں کر کہوں یا حبیبی اغیثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ صبا ہے مجھے سر سر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ جبرائیل تو رک گئے نا، ہاں جبرائیل رک گئے، حضور آگے تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام آگے گئے اور قرآن کہتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ جب نبی علیہ السلام عرش معلیٰ پہ پہنچے، کسر و دنا کے سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے جب رب کے دربار میں پہنچے نا، پہنچنے کے بعد قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سرکار علیہ السلام اپنے رب کے اتنا قریب ہوئے جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، سرکار اپنے رب کے اتنا قریب پہنچ گئے۔ سرکار پہنچے نا، سرکار فرماتے تھے جب میں قریب پہنچا نا تو رب نے فرمایا ادنو منی، اے محبوب اور قریب آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا جب میں قریب پہنچا نا، رب نے فرمایا اے محبوب ادنو منی، اے میرا محبوب اور قریب آ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا پھر میں نے اتنا سفر طے کیا جتنا پہلے دفعہ طے کیا، پھر رب فرماتے ہیں محبوب اور قریب آ جا۔ یہاں پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ آپ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر آئے نا اور کہنے لگے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ فرمایا رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر پھر بھی تو دیکھنا چاہتا ہے تو اس پہاڑ پر فلما تجلی ربہ للجبل، فرمایا اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی کروں گا۔ کیا کروں گا؟ فرمایا اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی کروں گا، میں اپنا تجلی ڈالوں گا اس پہاڑ پر، اگر تو اس کو برداشت کر گیا پھر تو میرا دیدار کر جائے گا۔ جب رب نے تجلی ڈالی، علماء لکھتے ہیں کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے نا اس کے کروڑویں حصے
جتنی رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو شاعر نے کیا خوب کہا، رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو موسیٰ تھے تو کہتے تھے مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کہا موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اور کہیں محبوب کا عالم ہے، رب فرماتے ہیں ادنو منی، محبوب اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. میں نے کہا سوئی کے ناکے کی کروڑویں حصے کی جتنی رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. لیکن وہ محبوب وہاں چلے گئے. رب فرماتا ہے ادنو منی، محبوب اور قریب آ جا، محبوب اور قریب آ جا، محبوب اور قریب آ جا. سرکار فرمایا میں اور قریب ہوتا گیا، اور قریب ہوتا گیا. میں نے کہا وہ کلیم جو ایک تجلی نہیں دیکھ سکے، اور حبیب وہ ہے جو رب کو اپنے آمنے سامنے دیدار کر رہا. کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. فرمایا رب تیری شان بڑی ہے، تو ہی بے نیاز ہے. نے معراج کی رات اپنے رب کی تجلیوں کو دیکھا، ہاں رب کے حسن و جمال کو دیکھا، رب کی تجلیوں کو دیکھا، رب کی خوبصورتیوں کو دیکھا. رب نے بڑا ہی کرم فرمایا. سرکار علیہ السلام کو رب نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. کتنی نماز ملی تھی آپ کو بھی پتا ہوگا کتنی؟ ہاں 50 سال بولے. کتنی ملی تھی؟ 50. کتنی ملی تھی؟ 50. ہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. جب تحفہ عطا فرما کر بھیجا نا تو اس کے بعد جب نبی علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آئے نا، فرمایا محبوب 50 نمازوں کا تحفہ ہے. سرکار آئے واپسی تو دیکھا رستے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ کرنا، توجہ سے سننا. ہاں جہاں بھی تھی حضور جنے 50 نمازوں کھڑی آئے ہو نا تا راستے میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھو. فرمایو اے پیارا محبوب رب چھا دینو آ. تو محبوب علیہ السلام فرمایو رب تعالیٰ 50 نمازوں مجھ کے تحفے میں دینا ہے. آپ تو 5 نہیں پڑھتے 50 کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمائے محبوب آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، واپسی جاؤ. سرکار گئے پھر 10 معاف ہو گئے. کوئی لکھتے ہیں 5 معاف ہوئے، پھر سرکار گئے پھر معاف ہوئے. معاف کراتے کراتے وہ محبوب امت کے لیے بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں محبوب جاؤ کم کراؤ، تیری امت اتنا نہیں پڑھ سکے گی. رب کے دربار میں جاتے ہیں مالک تھوڑے کم کر دے، میری امت اتنا نہیں پڑھ سکتی. مالک کہتے ہیں محبوب ٹھیک ہے وہ اتنے کم کر دیے، اتنے کم کر دیے. کم کرتے کرتے آخرکار 45 معاف ہو گئے. سبحان اللہ. اگر رب چاہتا تو ایک ہی بار جب سرکار تشریف لے گئے نا رب ایک ہی مرتبہ 45 معاف کر دیتا. لیکن رب نے پتہ ہے حضور پہلی دفعہ آئے تو 5 معاف کیے. سبحان اللہ. پھر واپس گئے پھر حضور گئے پھر 5 معاف ہوئے، پھر 5 معاف ہوئے، پھر 5 معاف ہوئے. یہ بار بار آنا جانا لگا رہا. میں نے کہا امتیو آج حضور کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ تمہارے آقا نے معراج کی رات میں تمہیں نہیں بھولی. سرکار تاسا کے معراج کی رات میں نہ بھولے ہو. سرکار 50 نمازیں اگر 50 مل جاتی آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم پڑھ سکتے تھے. سرکار نے فرمایا نہیں مالک معاف کر، میری امت کے لیے معاف کر دے. سرکار نے اعراض کرتے گئے، رب کم کرتا گیا. پھر جب 45 معاف ہوئی نا رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے محبوب کی امت ہے، یہ کسی اور نبی کی امت نہیں ہے. فرمایا محبوب تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں رب ہو کر تیرے محبوب کی وجہ سے ثواب 50 کہاں تک کر دوں گا. رب چاہتا نا، رب چاہتا نا اکڑے چکر میں سجو معاف کرے چلے 45 معاف کر دیتا. لیکن رب نے معاف نہیں کیا. پتہ ہے کیوں چکر لگائے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ محبوب تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. محبوب جو بار بار آ رہے جا رہے ہیں نا، ہاں رب کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. راستے میں موسیٰ ذریعہ بنے نا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے بار بار حضور کو بھیجا. میں نے کہا آج جو وسیلے کو نہیں مانتے ان کو چاہیے وہ 50 نمازیں پڑھیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں آج تو کہتے ہیں نا وسیلہ جائز نہیں ہے نبیوں کا ولیوں کا. جو وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 نمازیں ادا کریں. ہم الحمدللہ وسیلے کو مانتے ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں اور حضور کے صدقے سے ہمیں ثواب 50 کا ادا کر دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا مالک میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کے لیے کچھ عطا کر دے. جب سرکار علیہ السلام گئے نا
بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں. جب سرکار نے فرمایا نا مالک میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کے لیے کچھ عطا کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرا امتی اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر دے گا نا, محبوب تیری وجہ سے اس کی بخشش کر دوں گا. سبحان اللہ بولے, زور سے سنتے جانا. فرمایا محبوب اگر تیرا امتی مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا نا, محبوب تیری وجہ سے معاف کر دوں گا. محبوب نے فرمایا یا اللہ اور زیادہ کر, یا اللہ اور زیادہ کر. فرمایا محبوب تیرا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے گا نا, محبوب تیری وجہ سے معاف کر دوں گا اس کو. محبوب نے فرمایا یا اللہ اور زیادہ کر, یا اللہ اور زیادہ کر. دیکھیں محبوب کو امت سے پیار کتنا پیار کرتے ہیں حضور. حضور نے فرمایا یا اللہ اور زیادہ کر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرا امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر دے گا نا, محبوب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضور خاموش نہیں ہوئے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا مالک اور زیادہ کر. حضور یا اللہ اور زیادہ کر. تو رب نے فرمایا محبوب تیرا امتی جب اس کو سکرات لگے ہوئے ہوں گے نا, جب سکرات کا عالم ہوگا, جب اس کی سانس اٹکی بھی ہوگی, اس وقت بھی توبہ کر لے گا نا, محبوب تیری وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. حضور نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر. سبحان اللہ. فرمایا یا اللہ اور زیادہ کر. یہ معراج کی رات حضور نے اپنی امت کی بخشش کروائی ہے رب سے. ہاں یا اللہ اور زیادہ کر, یا اللہ اور زیادہ کر. رب نے فرمایا محبوب اور زیادہ کروں. محبوب تیرا امتی کہ جسم کے اندر جب تک آخری خون کا قطرہ بھی ہے, جب تک آخری سانس بھی ہوگی نا, اس وقت تک بھی اگر وہ مجھ سے توبہ کر لے گا, محبوب تیری وجہ سے اس کو معاف کر دوں گا. یا اللہ اور زیادہ کر. سبحان اللہ. یا اللہ اور زیادہ کر, اور زیادہ کر. تو محبوب نے فرمایا, رب نے فرمایا یا رسول اللہ, اے پیارے محبوب تیرے امتیوں کو میں جمعہ عطا کروں گا, ہر جمعے 1 لاکھ لوگوں کی بخشش کر دوں گا. محبوب نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر. سبحان اللہ. میں یا اللہ اور زیادہ کر. تو رب نے فرمایا محبوب اور زیادہ کروں. محبوب تیری امت کو میں رمضان عطا کروں گا. سبحان اللہ. محبوب تیری امت کو میں رمضان عطا کروں گا, اور سارے رمضان میں تیری امتوں کی بخشش کروں گا. اس کے بعد سارے رمضان کے بعد میں تیری امت کو عید کی رات عطا کروں گا. اور میں محبوب جتنے لوگوں کی میرے پورے رمضان کے اندر بخشش کی ہوگی, اس عید کی رات اتنے لوگوں کی تیری وجہ سے بخشش کر دوں گا. یا اللہ اور زیادہ کر, اور زیادہ کر. رب نے فرمایا محبوب اور زیادہ کروں. رب نے اپنی شان کے لائے اس طرح مٹھی بھری, اپنی شان کے لائے, اپنی شان کے لائے. رب نے فرمایا محبوب یہ لو, محبوب یہ لو, محبوب یہ لو. سرکار نے فرمایا یا اللہ کیا دیا؟ فرمایا محبوب پہلی دفعہ سارا اپنا کرم تجھے دے دیا. محبوب دوسری دفعہ سارا اپنا عفو اور معافی تجھے دے دی. محبوب تیسری دفعہ سارا کی ساری اپنی رحمتیں تجھے دے دی. محبوب نے فرمایا یا اللہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تیرا کرم بھی میری امت کے لیے ہونا چاہیے, تیری معافی بھی میری امت کے لیے ہونی چاہیے, تیری رحمت بھی میری امت کے لیے ہونی چاہیے, تیری ساری کی ساری برکتیں بھی میری امت کے لیے ہونی چاہیے. تیری ساری برکتیں, ساری رحمتیں, سارے کرم, سارے معافیاں میری امت کے لیے ہونی چاہیے. یہ محبوب کی معراج ہے. ہاں جو نہیں مانتے ان کے لیے کوئی بھی تحفہ نہیں ہوتا. نہیں مانتے نہیں کریں. ہاں ہم تو الحمدللہ ہمارے نصیب میں سرکار کی شان بیان کرنا آیا ہے, اور ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں سنیوں کا عقیدہ ہی ایسا ہے کہ رب نے اتنا سونا عقیدہ دیا ہے کہ ہم کبھی بھی رب کی محبوب کا عیب نہیں نکالتے, رب کی محبوب کی شان میں کمی نہیں کرتے, رب کی محبوب کی شان کو گھٹاتے نہیں ہیں, رب کی محبوب کی شان میں یہ نہیں کہتے وہ نہیں جانتے تھے, یہ نہیں جانتے تھے, اس طرح نہیں کرتے تھے ہماری طرح تھے معاذ اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں نا یار سرکار کا اٹھنا کیسا ہوگا, سرکار کا بیٹھنا کیسا ہوگا, سرکار مسکراتے کس طرح ہوں گے, سرکار کلام کس طرح فرماتے ہوں گے, سرکار کھاتے کس طرح ہوں گے, سرکار پیتے کس طرح ہوں گے, سرکار چلتے کس طرح ہوں گے, حضور بیٹھتے کس طرح ہوں گے, حضور اپنے صحابہ کو انعامات عطا کس طرح کرتے ہوں گے, حضور اپنی امت کے لیے دعائیں کس طرح کرتے ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد کس طرح کرتے ہوں گے. بس میں اتنا کہتا ہوں کہ تیری ہر ادا پہ جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہم کہتے ہیں حضور آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے, سرکار جیسا کوئی نہیں ہو سکتا.
حضور علیہ السلام سب اونچے سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس اچھے سے اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، وہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، وہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے آقا مولا کی شان ہے، یہ سرکار کی کمالات ہیں۔ الحمدللہ ہم سرکار کی شانیں بیان کرنے ہیں، الحمدللہ ہمارے سنیوں کے نصیب میں حضور کی شانیں بیان کرنا ہے، سرکار کی شانوں بیان کرنا، سرکار جو حسن جو بیان کندہ آئیوں، سرکار کی جوانی جو بیان کندہ آئیوں، سرکار علیہ السلام کے تمام تر کمالات جو بیان کندہ آئیوں، اسی کدے بھی مدینے والے سائن کی شان کی گھٹائیں نہ آئیوں، اسی ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہی جمع آئیوں حضور تمام جنوں نہ کریں آئے وا نہ قیامت آئیوں انشاءاللہ۔ اور معراج کی رات، آخری میں شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معراج کی رات اس سجو ساری بات کا خلاصہ ایک شعر نے اپنی شعر میں اس طرح کہا ہے، بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سریلا مکان سے طلب ہوئی سوے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سے طلب ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سرکار کے قدموں پر بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ اٹھئے، رب آپ کو آسمانوں پر بلا رہا ہے، رب آپ کو عرشوں پر بلا رہا ہے، رب کو اب آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھتا جاؤں، قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ ہاں سرکار عروج کہتے ہیں، بلندیوں پر سرکار گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمانوں سے اوپر، عرش اللہ سے بھی اوپر رب کا دیدار کرنے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سارے پڑھیں صلوا علیہ وآلہ، سارے پڑھیں، سب کو آتا ہے نا کہ صلوا، سارے مل کے پڑھیں صلوا